السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. سر آج تو قومی اسمبلی ایک میدان جنگ بنی ہوئی تھی. بہت ہی گرما گرمی کا ماحول تھا. لڑائیاں کر رہے تھے ایک دوسرے سے, لفظی وار ایک دوسرے پر کر رہے تھے. ان سب میں خواجہ آصف صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل تھے, جن کی مین ہائی لائٹڈ اسپیچز تھیں. لیکن باٹم لائن ان کی سب کی ڈبیٹس کی جو نکل کر سامنے آئی وہ 2 پوائنٹس تھے, ایک کراچی اور ایک آزاد کشمیر. کراچی سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پھر سے بوری بند لاشوں کی بازگشت اسٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے وہ ایک ملیٹنسی میں بدلی جا رہی ہے, تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ بتائیے جو آنے والے چند ایک ہفتوں میں ملک کی سیاست ہوگی, یہ کیا رخ اختیار کرے گی اور کون سے ایشوز اور کیوں وہ ایشوز ہائی لائٹڈ رہیں گی اور سیاست کی ٹریجیکٹری ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک طرف کشمیر ہے. کشمیر میں یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے جتنا کشمیری عوام ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ چلے جاتے ہیں ہر دھرنے میں, ہر جگہ پہ, اس سے پریشان ہیں سیاسی جماعتیں. اور وہ پریشانی آج قومی اسمبلی میں نظر آئی. حکومت وضاحتیں پیش کر رہی تھیں ایکشن کیوں کیا گیا, اور بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایکشن اس طرح کے کیوں کیے. اچھا, اور پیچھے کہانی الیکشن کی ہے جو کہ 27 جولائی کو ہونے جا رہا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور دوسرا کراچی میں آج جو بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے ایم کیو ایم کو مخاطب کیا کہ آپ کے ساتھ یہ گورنمنٹ فلرٹ کر رہی ہے, بلدیاتی الیکشن خود تو کروا نہیں رہی مسلم لیگ نون جہاں جہاں پہ ان کی حکومت ہے, تو آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کرنی, کیونکہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ کل ایم کیو ایم کا وفد جو تھا وہ وزیر اعظم صاحب سے ملا تھا, اور وہاں انہوں نے مل کے مسلم لیگ نون نے اور ایم کیو ایم نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو سیاسی جماعتوں سے بات کرے گی بلدیاتی الیکشن کے ڈھانچے پہ. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ سارا ایسے ہی آپ لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دیں اور کراچی کے حقوق کی تب بات کریں. بہرحال وہ بھی بلاول صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ سکورنگ تھی. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کو 4 سال ہو گئے ہیں. اب الیکشن دوسرا جو اگلا بلدیاتی الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں بہت ایکٹیو نظر آتی ہے. سندھ اسمبلی میں ایک ایم کیو ایم کے رکن تھے, انہوں نے بوری بند لاشوں کے اوپر تقریباً للکارا جو حکمران پارٹی تھی کہ آپ کو پتہ ہے بوری بند لاش کیا ہوتی ہے, کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب کراچی واقعی ایک ٹیرر کی علامت تھا, اور جب الطاف حسین کی حکمرانی تھی کراچی پہ, اور جب وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے بوری بند لاشیں دیکھی ہیں, تو مجھے وہ وقت بھی یاد آیا جب ایک پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, اور پیپلز پارٹی نے ایک ایکشن کیا تھا وہاں پہ ان ایم کیو ایم کے ان ملیٹنٹ اڈوں پہ, اور اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے, تو جب جنرل نصیر اللہ بابر نے وہاں پہ آپریشن کیا تھا تو ایم کیو ایم بھاگ گئی تھی اپنی گلیوں سے کوچوں سے, اور پھر کہتے تھے بعد میں بھی کہتے تھے کہ وہ بڑا ڈریکولین قسم کا آپریشن ہوا تھا, ایم کیو ایم یہ کہتی ہے. اور پھر ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے مقابلے میں جب لیاری میں امن کمیٹی بنی اور جس طریقے سے مار دھاڑ پھر دونوں طرف سے شروع ہوئی, اور وہ بڑے بھیانک دن تھے کراچی کے لیے. آج جب کراچی ایک پرامن ایک شہر کی طرف ہے تو ان کو کسی فریق کو بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کی تو بات بالکل نہیں کرنی چاہیے, کسی ایک دڑے کو مارنے کی, دوسرے کو دبانے کی, اس طرح کی لینگویج. اور بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ کراچی جو ہے نا وہ سیاسی پروسیس سے ہٹ کے نا وہ ایجنسیوں کی اور سیاسی جماعتوں میں انجینئرنگ کا ایک مرکز بن کے رہ گیا. جی,
ایم کیو ایم کے آنے کے بعد جو کراچی میں ایک پولیٹیکل پروسیس تھا، جماعت اسلامی تھی، جے یو آئی تھی اس سے پہلے، یا باقی دوسری جماعتیں تھیں، وہ وائپ آؤٹ ہو گئیں، اور ایم کیو ایم جو تھی وہ ایک خالص ایک لسانی بنیاد پہ تنظیم ابھر کے سامنے آئی. اور پھر ان کا جو تھا مین جو چہرہ تھا وہ ان کی ملیٹنسی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب تک تو اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ لڑتے رہے تو کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے ریاست کو چیلنج کرنا شروع کیا تو پھر الطاف حسین کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی پارٹی کو ڈسمینٹل کر دیا گیا. اور آج میں جیسے پہلے کہتا ہوں کہ آج کی ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کی نشستیں ادھر کر کے ان کو نشستیں دے کے صوبائی اسمبلی میں بھی بٹھایا گیا اور قومی اسمبلی میں بھی بٹھایا گیا. تو ایم کیو ایم کو بھی اپنی جو اصل سائز ہے نا، اصل ریئلٹی، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے زمین پر ہیں اور کتنے ہوا میں ہیں. وہاں پہ جماعت اسلامی نے کافی گین کیا ہے اور زیادہ ریپلیسمنٹ ان کی پی ٹی آئی نے کی ہے. اس دفعہ اگر الیکشن ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، یہ تینوں مختلف دھڑوں میں اگر مل کے انہوں نے الیکشن لڑا تو پیپلز پارٹی کے سامنے یہ تینوں چھوٹے چھوٹے دھڑے بن جائیں گے. لیکن اگر ان کا الائنس ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا، ایم کیو ایم کا اور جماعت اسلامی کا، تو پھر وہ واقعی ایک سائزیبل میجورٹی بن سکتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی ایم کیو ایم کی سخت ناقد ہے، تو طرز سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو جنہوں نے کارنر کرنا ہے ایم کیو ایم کے اوپر ان کا ہاتھ ہوگا. تو یہ الائنس ان کے بنتے نظر نہیں آ رہے مجھے تینوں پارٹیوں کے. اور وہاں پہ ایم کیو ایم کو سیاست کرنی چاہیے، مار دھاڑ کی اور لسانی اگر سیاست کریں گے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ ووٹ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اسی بیانیے پہ جو بیانیہ الطاف حسین کا تھا، تو وہ اب مشکل ہے، کیونکہ دو بڑے پلیئر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بیچ میں آ گئے. تو اب ایک ٹھیک ہے ان کو ایک اسٹیٹ کی پیچھے سے ایک طاقت اویلیبل ہوگی، لیکن ان کو ایک اپنا سیاسی پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بلاول بھٹو نے یہی آج ان سے بات کی ہے کہ وہ مطلب فیلسیز سے باہر آ جائیں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئین میں تبدیلی کروا کے آپ کراچی کے حالات ٹھیک کریں گے. اس نے تو یہاں تک کہا ہے نا کہ بھئی جو کراچی کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ آ کے بیٹھے. اور پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں بھی کوشش کی تھی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات کی جائے، ابھی بھی وہ ان کے ساتھ سیاسی سطح پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر یہ جو ایم کیو ایم بلدیاتی حوالے سے بل لانا چاہ رہی ہے، یہ کون سا بل ہے؟ کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی قومی اسمبلی میں کہا کہ اس بل میں یہی ایم کیو ایم والے رکاوٹ ہیں، اور کافی زیادہ تنقید کا ان کو نشانہ بنایا. تو وہ کون سی شکیں ہیں ان بل میں، کس پہ ایشو ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک بار بار ایک بات کر رہی ہے، ویسے جو اصولی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صوبوں کو پیسے ملتے ہیں نا جی وفاق کی طرف سے، وہ صوبے اپنے اپنے شہروں کی مقامی حکومتوں کو اور جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی مقامی حکومتوں کو اسی طرح کا ایک این ایف سی طرز کا ایک ایوارڈ بنا کے، پرپورشن بنا کے ان کو پیسے دیں تاکہ وہ ادارے اپنے ترقیاتی کاموں پہ وہ پیسے خرچ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو صوبائی حکومتوں کا نظام ہے وہ زیادہ لوکلائز ہو جائے گا، اور ایم پی ایز جو ہیں وہ صرف قانون سازی کریں گے، جو ترقیاتی کام ہیں وہ میئرز کریں گے یا ڈسٹرکٹ سطح پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ کریں گے. یہ بات اصولی طور پہ بالکل درست ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے جو صوبائی خود مختاری دی ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے تحت، صوبوں کی لیجسلیشن جو ہے نا، یہ صوبائی لیجسلیشن کا معاملہ ہے، قومی آپ کے کانسٹیٹیوشنل کا میٹر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صوبوں کو اختیار دے دیا ہے. اس وجہ سے ہر صوبے نے اپنا اپنا ایک بلدیاتی نظام بنایا ہوا ہے. سندھ نے اپنا بنایا اور پنجاب والے ایک بلدیاتی نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے
4 سال کا ڈیلے ہے. وہ ہر دفعہ عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک آپ وفاقی سطح پہ اگر قانون بنانا چاہتے ہیں تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں جو کہ اپنی حکومتوں میں تو بلدیاتی نظام بنا نہیں سکے. پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ پچھلے 8-10 سال سے بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوئے. اچھا وہاں پہ اب دوسرا الیکشن ہونے جا رہا ہے کراچی میں. اچھا جب کہ کے پی میں بھی دوسرا الیکشن ہونے جائے گا ہوگا اور اسی طرح بلوچستان میں بھی. اور بلاول نے یہاں تک کہا کہ اسلام آباد میں بھی کوئی مقامی حکومت اور نہیں گلگت میں اعلان بھی کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا جو گلگت والے ہیں وہ کروائیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ میں بلاول بالکل ٹھیک ہے کہ ایم کیو اس گاڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے جو گاڑی یعنی حکومت سے وقت جو ہے وفاقی حکومت وہ تو سیریس ہی نہیں ہے اپنے بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے. تو وہ صرف کراچی کے فنڈز کے لیے یا کراچی کی سندھ کی گورنمنٹ کے لیے کیسے بات کریں گے, ایک پریکٹیکل بات. تو بلاول بھٹو نے طنزاً کہا کہ آپ کیوں لالی پاپ اس گورنمنٹ سے سنتے ہیں, آپ الگ ہوں اور جائیں اپنا جا کے سیاست کریں کراچی میں. خیر وہ تو ایم کیو ایم کی ذاتی فیصلے ہیں نا کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ان کی جو لڑائیاں ہیں ایم کیو ایم کی وہ ان کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کو سیاسی طور پہ خود کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہیٹ سپیچ نہ سندھ والوں کو کرنی چاہیے, مطلب جو سندھی اسپیکنگ ان کو کرنی چاہیے, نہ اردو والوں کو کرنا چاہیے. سیاسی عمل میں آپ جس طریقے سے سیاسی پارٹیاں کام کرتی ہیں اسی طرح سے ایک نارمل کام کرنا چاہیے. تو اسی طرح جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ بھی یہی کمپلیکیشن ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور دونوں پارٹیاں فکر مند ہیں, مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ پچھلی حکومت جو ابھی حکومت ہے وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی سپورٹ بیس پہلے بھی زیادہ تھی, اب اور بڑھ گئی ہے, لوگ ناراض ہیں. اچھا جبکہ اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ اب ملیٹنسی کی طرف آ رہی ہے, یہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا ہے جو کہ کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے. کشمیر بنیادی طور پہ تو ایک ہمارا وہ ہے, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جو جنگ آزادی ہے کشمیر کی, آزادی کی تحریک ہے, اس کا بیس کیمپ ہے. یعنی اس آزاد کشمیر کی بنیاد پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی اس میں مرج ہو جائے اور کشمیر آزاد ہو جائے. تو اگر ہم وہاں پہ انریسٹ جو ہے اس کو بڑھا دیں گے یا وہاں پہ اشتعال بڑھ جائے گا یا ملیٹنسی بڑھ جائے گی تو پھر وہاں کے کشمیر میں اور پاکستانی کشمیر میں کتنا فرق باقی رہ جائے گا. تو یہاں پہ بھی وہ کراچی والی بات ہے کہ پولیٹیکل پروسیس سے چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کمیٹی کو بھی ملیٹنسی کی طرف نہیں آنا چاہیے, وہ ریاست کے ساتھ لڑ کے تو نہیں جیت سکتے. اگر وہ راولا کوٹ والے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی رائفلیں نکال کے ہماری جو ملٹری یہ جو پولیس ہے یا جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کے ساتھ لڑ سکتی ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تو اسی طرح ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے انگیج کریں کہ وہ اپنے آپ کو ملیٹنسی کے سے ذرا تھوڑا ہٹا لیں. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا اس سے دشمن فائدہ اٹھائے گا. جیسے آج قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے تو وہاں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ اس موقع پہ وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اب مزید بات نہیں کرنا چاہ رہی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ, تو وہاں پہ مسلم لیگ نون ایک ایج حاصل کرنا چاہ رہی ہے پولیٹیکلی بھی اپنی اس ساری جو ان کی لائلٹی ٹورڈس مطلب اینٹی رائٹس یا اینٹی اے جے کی وہ جو کمیٹی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ چونکہ سامنے ٹکر پہ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا پریمیم مسلم لیگ نون کو ملے. پیپلز پارٹی کا اپنی ایک کہانی, وہ کہتے ہیں کہ وہ پرو پیپل رہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آج خواجہ آصف صاحب کو اسی لیے رگڑا دیا نا بلاول بھٹو نے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کشمیری نہیں ہے. بھائی کشمیری تو جموں والے بھی نہیں ہیں, یعنی راولا کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں. میں وہی یہ ریاست ہے جموں اینڈ کشمیر. جموں کے لوگ جو ہیں
وہ اور ہمارا جو آزاد کشمیر ہے یہ وہ علاقہ ہے جو نان کشمیری ہیں، یہ جموں میں آتے تھے، اور جو کشمیر ہے وہ ویلی ہے، وہ کشمیری ہیں. تو یہ ریاست جموں اینڈ کشمیر ہے. جموں از سیمی پنجابی اسپیکنگ ایریا. جو انڈین سائڈ پہ جموں ہے اور ہماری طرف سے سیالکوٹ یا بھمبر یا اوپر والے علاقے ہیں وہ پنجابی اسپیکنگ ہے. پھر میرپور جو ہے وہ پٹھواری اسپیکنگ ہے. جو راولا کوٹ ہے وہ تھوڑا پہاڑی ان کا لہجہ ہے، مری سے اپر ایریا جو ہے دریائے جہلم کے ساتھ وہ ان کا. تو یہ اس طرح کے کشمیری تو نہیں ہے جو ویلی کے کشمیری ہیں. ان کی لینگویج، ان کا ڈریس، ان کے کھانے وہ اور ہیں. مظفر آباد میں اگر وہ تلاش کریں گے آپ، مظفر آباد والے دے آر مور کلوز ٹو ہزارہ پیپل. نیلم والے تھوڑا سا سلائٹلی ویلی، جو کشمیر ویلی ان کے قریب ہیں. تو یہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ یہ ہر 20 کلومیٹر پہ ڈائلیکٹس بھی چینج ہوتے ہیں. جو اصل کشمیری ہیں وہ تو ویلی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جموں والے لوگ ہیں. تو جو ڈوگرے نے حکومت بنائی تھی اس میں نان کشمیری علاقے بہت زیادہ تھے. اب یہ گلگت بلتستان پورا ڈوگروں کے پاس تھا، لداخ ڈوگروں کے پاس تھا. لداخ از ناٹ کشمیر. تو لیکن وہ جو ڈوگرے نے ایک سلطنت بنائی تھی نا اپنی، سارے کشمیری ریاست میں رہنے والے لوگ خود کو کشمیری سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کشمیری نسل کے لوگ ہوں. وہ اس میں انڈین سائڈ کے پنجابی بھی ہیں، اس میں لداخ سائڈ کے، ان کی لداخ کی لینگویج اور ہماری سکردو کی لینگویج ایک جیسی ہے. پھر اسی طرح جو آپ کا نیچے ایریا ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی کارگل کی، وہ اور ہمارے نارتھ کے لوگوں کی لینگویج ایک ہے. شنا بولی جاتی ہے ادھر بھی، شنا بولی جاتی ہے ادھر بھی. کشمیری تو صرف ویلی میں بولی جاتی ہے. تو خواجہ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ہمارا تو ڈیمانڈ ہی ہے نا کہ جموں اینڈ کشمیر کی جو ریاست ہے ساری وہ پاکستان کو ملنی چاہیے. تو اس لیے ان کشمیریوں کو جب ہم نے 60-70 سال ایک بیس کیمپ بنایا اور یہیں سے راولا کوٹ سے اور آزاد کشمیر مظفر آباد سے اور نیلم ویلی سے اور باغ سے ہمارے جو وہ لوگ تھے جو کہ کشمیر میں جا کے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے، آپ ان کی قربانیوں کو تو چیلنج نہ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ نہ کریں کہ یہ ایسا. اور بلاول بھٹو نے رائٹلی یہ بات تو درست ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کشمیری نہیں ہے تو وہ عام آدمی کا سینٹیمنٹ بھی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. سر قومی اسمبلی میں جہاں یہ والی باتیں ہوئیں وہاں پہ آج یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کر کے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیکرٹ باتیں کی ہیں جو میرے ساتھ قبر تک جائیں گی. تو مولانا صاحب نے اٹھ کر کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ پورے ایوان کو بتا سکتے ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، اب ورنہ بات بہت دور تک جائے گی اگر میں نے بتا دی تو یہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو یہ عوام کو نہیں بتا سکتے، جو وہ کہہ رہے ہیں قبر تک ساتھ جائیں گی؟ ایسی کس کے اگینسٹ انہوں نے بات کر دی ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کو ویسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب آپ کسی کے بھی ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا اپنی نجی سطح پہ، تو وہ مولانا فضل الرحمان نے افغانستان سے لے کر انڈیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ، ANP سے لے کر طالبان، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے لے کر PTI، 1000 طریقے کی گفتگو کی ہوگی ان کے ساتھ، اپنا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. اگر نہیں بتانی تھی تو بتاتے ہی نہ. تو اور پھر سب نے سب کے ساتھ ایسی باتیں کی ہوتی ہیں جو کوٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ بے شمار لوگ گفتگو کرتے ہیں اپنی نجی لیول پہ بھی اور سرکاری لیول پہ بھی اور غیر سیاسی لیول پہ بھی، تو وہ ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی. تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کیا من میں آئی، وہ اپنی طرف سے شاید کہنا چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ان کے پاس بڑی رسپیکٹ ہے، اور وہ جو بھی انہوں نے ان سے باتیں کی ہیں جاتے تھے تو وہ میرے پاس رہیں گی امانت. تو فضل الرحمان نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شرارت کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، یا کوئی ایسا پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ، اور یا مجھے کوئی کسی وجہ سے کارنر کرنے کی یا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان بہت شارپ آدمی ہیں، وہ چیزوں کو پھر ابہام میں نہیں رہنے دیتے.
وہ اسی وقت ترت کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت, آپ بات کریں. تو انہوں نے کہا بات کی تو دور تلک جائے گی. یہ ان کا پرانا اشارہ ہے شہباز شریف صاحب کا. وہ جہاں پہ خود بات نہیں کر پاتے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب بات کروں گا تو دور تلک جائے گی. وہ تو مولانا فضل الرحمان ہے, شریف آدمی بیٹھ گئے, وہ کہتے ہیں کہ دور تلک جانے دیں جہاں تک جاتی ہے, آپ کریں بات. تو پھر یہ اور آگے بڑھنی تھی بات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے نا وہ پہلے ہی پرائیویٹ ہوتی ہے. اور نہ بھی کسی نے کہا ہو کہ کسی سے بات نہیں کرنی, تو یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کچھ باتیں صرف سننے کے لیے ہوتی ہیں, کانوں کے لیے ہوتی ہیں, یا کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں, ان کو ریپروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے, ہم نے کل بھی شو میں بھی بات کی تھی کہ شاید عندیہ دے دیا گیا کہ ایک بہن مل سکتی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ عظمیٰ خانم اکیلی نہیں ملیں گی. ان کا یہی کہنا تھا بیسکلی کہ پوری فیملی کو یا مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے. تو اس پہ آپ کوئی روشنی ڈالیں. دیکھیں, یہ ایک حکومت زیادتی کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ہاں جی. ایک اس کی پارٹی زیادتی کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اب ایک علیمہ خان صاحبہ نے زیادتی شروع کر دی ہے. دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اکتوبر سے اب تک سوائے ان کے وکیل کے کوئی بندہ نہیں ان سے ملا. اب تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا تھا کہ اب نرمی آئے گی. نرمی اس لیے آئے گی کہ ایک تو جو کے پی گورنمنٹ سے انہوں نے پیسے لینے ہیں, اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنا وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ آپ کی ملاقات کروائیں گے. وزیر اعلیٰ کی ملاقات ایک ہونی ہے آنے والے چند دنوں میں, آپ دیکھ لیجئے. اب وہ کہہ رہی ہیں علیمہ صاحبہ کہ ہمیں بیرسٹر گوہر نے کہا. بیرسٹر گوہر کا ایسے نام لیا جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے محسن نقوی نے کہا ہے کہ آپ ایک درخواست دیں سپرنٹینڈنٹ کو, اور نورین صاحبہ جا کے مل لیں گی, لیکن شرط یہ ہوگی کہ جو اندر بات ہوگی وہ باہر آ کے نہ کی جائے. تو اس نے کہا جی کہ کیوں نورین کیوں جائے گی اکیلی, ہم سب کیوں نہیں جائیں گے, اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کے مطابق تو سب کو ملنا چاہیے. بھائی وہ ساری چیزیں تو پہلے سے سٹینڈ کرتی ہیں, آپ نہیں نا مل رہے. اب ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ نورین صاحبہ جائیں اور جا کے اپنے بھائی کی سے ملاقات کریں. ان کا میسج جو بھی ہوگا وہ آ کے پارٹی کو دے سکتی ہیں, اگر پبلک نہیں بھی کریں گی, باقی پارٹی کے عہدیدار اس کو پبلک کر دیں گے. ایک اپرچونٹی کھلی ہے تو اس کو تو کم از کم آپ کو حاصل کرنا چاہیے اس اپرچونٹی کو. لیکن انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے اس کو رد کر دیا. نہیں رد کرنا چاہیے تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے. یہ وہ موقع ہے کہ جتنی بھی اپرچونٹی ملے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری رہ گئی بات پیسوں کی. اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے یہ سمجھتی ہے کہ اگر سہیل افریدی کو جانے بھی دیا جائے اور وہ جا کے ان سے اجازت بھی لیں تو عمران خان منع کر دے گا کہ بالکل پیسے نہیں دینے, کیونکہ مجھے تو انہوں نے بند کیا ہوا, آپ کس چکر میں پیسے دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب IMF کو خط لکھے گئے تھے تو اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے ان کے پرانے سابقہ شوکت ترین, وہ اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ان خطوط کو. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف کیوں خطوط لکھوا رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمارا لیڈر بند کیا ہوا, آپ کو اسٹیٹ کی پڑی ہوئی ہے. تو وہی بات ہے, عمران خان کہے گا ان کو اپنے پیسوں کی, ڈیفینس کے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے, مجھے انہوں نے بند رکھا ہوا, بالکل نہیں دینے. تو لہٰذا وہ ایک ان کا یہ بھی تصور ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ کو بھی نہ ملنے دیا جائے. اور پیسوں کی کٹوتی, چونکہ اس نے وربلی کہہ دیا ہے کہ پیسے لے لینا میرے سے وزیر اعلیٰ نے, اور پھر وہ پیسوں کی کٹوتی ڈائریکٹ کر لیں گے. یا پھر یہ ہے کہ جو آپ کے بیرسٹر یہ جو آپ کے ان کے PTI کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہرگز وزیر اعلیٰ نے نہیں حامی بھری پیسے دینے کے لیے, اور ہم پیسے نہیں دیں گے. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک نیا ڈسپیوٹ ہوگا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ, یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو کہے گی کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم رضا کارانہ طور پہ اتنے پیسے 1700 روپیہ کر لیں گے, آپ نے آئین میں ترمیم نہیں کی. اگر ترمیم کی ہوتی تو آج PTI انکار تو نہ کر سکتی, تو لہٰذا آپ کو ترمیم کرنی چاہیے تھی. وہ پھر ترمیم کے بارے میں سوچیں گے. اور پھر دوسری سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ نئی محاذر آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
کچھ ایسی چیزیں ہیں، کشمیر ہو گیا، کراچی ہو گیا، وہ پی ٹی آئی کی ٹیکلنگ ہو گئی، ہمارے یہ جو بجٹ کے مسائل ہو گئے، ان سب میں جگہ 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 نا جو ڈیڈ لاکس آ رہے ہیں نا، یہ ڈیڈ لاک آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ کچھ مطالبات ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیدھی کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنا بھی ہائیبرڈ نظام ہے اتنے ہی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہچکولے لیتا ہوا یہ نظام ہے. ٹھیک ہے سر. ویسے آج میں اسد طور انسنسڈ کی گفتگو سن رہی تھی تو پھر تو انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اتنے ووٹ لینے کے باوجود، اتنی نیشنل اسمبلی میں سیٹس لینے کے باوجود ایک پریشر گروپ نہیں بن پائی. پریشر گروپ کا اگر ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی سے ہوتی ہے پولیٹکس میں، تو وہ نہ اپنی عوام کے لیے پریشر گروپ بن پائی، نہ عمران خان کے لیے پریشر گروپ بن پائی. تو آپ ایک دو موٹے موٹے ان کے پوائنٹس بتائیں کہ کہاں پہ اس وقت مین غلطیاں کر رہے ہیں، کون سے فلاز ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی شروع دن سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ نہ بنی، نہ ہے، نہ آگے اس کا کوئی اس طرح کا تشخص ہوگا. یہ ایک کلٹ ہے. ایک آدمی کے پیچھے ایک آدمی نیوکلیس ہے، ساری کشش شکل جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، باقی سارے اس کے دیوانے ہیں. یہ ایک ہجوم ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس میں ہائرارکی نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں مانتا کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر ہے اس کا کیسے علیمہ خان صاحبہ نے ذکر کیا، وہ چیئرمین ہے، 2 وائس چیئرمین، ایک ادھر جیل میں ہیں جن کی ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جن کی رہائی کا بھی چانس ہے، اور دوسرے پرویز الہی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں. کوئی ان کی سنتا ہے؟ کوئی ان کی آواز آئی ہے کہیں سے؟ سیکرٹری جنرل 4 دفعہ چینج ہوئے ہیں. سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بیچارہ یہ کہتا ہے سلمان اکرم راجہ کہ کوئی میری عزت کرے یا نہ کرے، میں عمران خان صاحب نے مجھے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. پارٹی کے اندر ان کی کوئی سے نہیں ہے، تو پارٹی ہے نہیں. پارٹی صرف عمران خان ہے، وہ جو کہے گا باقی سارے لوگ اس کو مانیں گے. اور اس کے نتیجے میں ایک پریشر گروپ جو ہے پارٹی کے اندر وہ یوٹیوبرز کا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کی بورڈ واریئرز کا ہیں جو ہر بندے کو رگڑ دیتے ہیں پکڑ کے، جو ذرا تھوڑی سی مصالحت کی بات کرنی شروع کرتا ہے. تو یہ پارٹی سے زیادہ ایک سوشل میڈیا انجن ہے ان کا، اور ایک کلٹ ہے. یہ یوں رکھ، یہ کبھی بھی ایک پریشر گروپ کے طور پہ آ کے ایک پریشر بنا کے ایک منظم تحریک نہیں چلا سکتے. ہاں، یہ اس طریقے سے آئیں گے کلٹ کی طریقے سے، ایک لشکر کے طریقے سے کہ جن کو پھر سختی سے روک دیا جائے. جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک مستقل پولیٹیکل پروسیس چلاتے رہنا. آج اس ضلع میں کچھ ہوا، دوسرے ضلع میں کچھ ہوا، تیسرے ضلع میں کچھ ہوا، چوتھے ضلع میں کچھ ہوا. آپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے نا. ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا. تو ان کی الٹرنیٹیو لیڈرشپ ہوتی تھی. پبلک جو ہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے 1001 طریقے موجود ہیں. لیکن نہیں، اب تو ان کی جو سوشل میڈیا پہ سٹریمز ہوتی ہیں وہ بھی اگر دیکھیں تو وہ جہاں لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے اب چند ہزار، چند سینکڑوں رہ گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے سر، آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.